سب سے پہلے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی روایت برقرار رکھی، قانون اور آئین کا احترام ہے، اداروں کا احترام ہے، اور آج آغا صاحب آئے اور اندر یہ تھا کہ لائر صاحب کو تھوڑی دیر ہو گئی تھی تو 10 منٹ دیے گئے تھے، لیکن چھٹے منٹ پر وہ آ گئے۔ اور بات یہ ہوئی جو ہم نے سنی کہ آغا صاحب کے لائر نے کہا کہ 10 دفعہ ان سے چیزیں مانگی گئیں، 10 دفعہ انہوں نے ہر چیز کے ڈاکیومنٹس دیے، پھر کویسچنر آیا وہ بھی دے دیا۔ اب آغا صاحب حراست میں بھی ہیں، وہ ان سے بھی پوچھ گچھ جاری ہے، تو جو پیپرز کی ریکوائرمنٹ تھی وہ دے دی گئی ہے۔ تو اب مزید کس بات کا؟ اگر کچھ لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ مسنگ ہیں، جن کا آغا صاحب کی فیملی سے تعلق نہیں ہے، تو ان لوگوں کے پیچھے جائیں۔ اور یہ ایشورٹی کی گئی، ایشور کیا گیا کہ جب آغا صاحب سے یہ بات کرنا چاہیں گے، ملنا چاہیں گے، بلانا چاہیں گے، آغا صاحب آئیں گے، تو آپ بہتر یہی ہے کہ ان کو اب رکھنے کا جواز نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ آغا صاحب کی طرف سے یہ بات کی گئی تھی کہ ان کے بھائی کو بھی جو ہے ابھی جا کے ہائی کورٹ سے ضمانت کرانی پڑی ہے، اور سب سے زیادہ جو شکوہ تھا آغا صاحب کا وہ یہی تھا کہ ان کی فیملی کو ہراساں کیا گیا ہے، اور اب جو ڈاکیومنٹس لے کر یہ آئے ہیں اور جو بات بتا رہے ہیں ہم ان کو پہلے دے چکے ہیں، تو کچھ صرف ہماری طرف سے یہی استدعا تھی کہ آغا صاحب کو ریلیز کر دیں، لیکن ابھی آرڈر آئے گا تو 11 بجے تک کا، وہ 11 تاریخ تک کا مزید ریمانڈ ہے، لیکن ابھی آرڈر ریٹن نہیں آیا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری طرف سے یہ بات کی گئی تھی پچھلی دفعہ کہ اس بات کا جواب دیا جائے کہ آغا صاحب کے گھر میں جو گئے ہیں اس کا اور جو بیہیویئر تھا، تو اس کے طرف سے کہا گیا کہ جی ہمیں نوٹس ریسیو نہیں ہوا تھا، تو وہ آج دوبارہ کرایا ہے۔ اچھا میڈم، یہ تو ہماری لوکل صورتحال ہوگی، لوکل سیاست ہوگی۔ اب جو اس وقت پاکستان اور انڈیا کے معاملہ چل رہے ہیں، جنگی صورتحال ہے، اس پہ کیا کہیں گی؟ مشترکہ سیشن بھی ہوا ہے، سندھ اسمبلی کا سیشن بھی چل رہا ہے، آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیے، میں اس پر یہی کہوں گی کہ پاکستان ایک خوش نصیب ملک ہے کہ جس میں ہمیشہ جب بھی کوئی مسئلہ بیرونی ہوا، تمام پولیٹیکل پارٹیز نے، جس کی بھی حکومت تھی اس وقت کے وزیر خارجہ، وزیر اعظم اور حکومت کو یہ شیورٹی دی کہ ہمارے اندرونی اختلافات اپنی جگہ، لیکن ہم جو ہیں جب کوئی وقت پڑے گا تو اپنی قوم کے، اپنے ملک کے ساتھ ہیں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو جب بھارت جا رہے تھے تو ان کے بدترین مخالفین جو اسمبلی میں تھے انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کو شو کرتے ہیں، اور جب آپ ملک سے باہر جائیں تو آپ کا موقف اتنا اسٹرانگ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ بھئی پوری قوم ایک ساتھ کھڑی ہے۔ اسی طرح جب رشیا کا انخلا کا معاملہ تھا جنیوا میں، تو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے آل آف دا وے جا کر بی بی شہید نے جو صاحب کو سپورٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ آپ اپنی پوری اپوزیشن اور گورنمنٹ کی آواز بن کے جا رہے ہیں۔ اور آج بھی جو معاملہ ہے اس میں الحمدللہ پوری قوم اور ان کے ریپرزنٹیٹیو ایک پیج پہ ہیں۔ ہاں، البتہ انڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں ڈویژن ہے، وہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اپنی حکومت سے ناراض ہیں۔ وہاں کی جو فورسز کی ویب سائٹ بنائی گئی تھی بھارت رکشک، 3 دن سے بند ہے۔ وہاں کے وزراء، اب جبکہ ہم نے اتنا بڑا ایک قدم اٹھایا ہے کہ ابھینندن، جس کو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ انٹرنیشنل ہیومن لاز جو ہیں، جو جنیوا میں جس کا پاکستان بھی سگنیٹری ہے، باقاعدہ جنگ کا اعلان نہیں ہوا ہے، اس کو رکھا بھی جا سکتا تھا، اور اس کو ہم وہ بھی کر سکتے تھے جو شاکر اللہ کے ساتھ وہاں پہ ہوا، لیکن ہمارے لوگ جب وہاں پہ تھے تو اس کے باوجود ہماری فوج نے اس کو بچایا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ تو وہ جنگ جو ڈکلیئر بھی نہیں ہوئی ہے، ہم ان قوانین کا احترام کر رہے ہیں جو ابھی ہم پہ لاگو بھی نہیں ہوتے، کیونکہ جنگ ڈکلیئر نہیں ہوئی ہے، لیکن ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ لیکن جس طرح کا وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ قابل افسوس ہے،
ان کو جنون سے نکلنا چاہیے. دنیا میں جتنی جنگیں ہیں وہ امن کے ہی نام پہ لڑی جا رہی ہیں، لیکن ان کے بہت برے نتائج نکل رہے ہیں. ہم جو ہیں وہ تقریباً 2 دہائی سے زیادہ ہو گئے ہم امن کے لیے دہشت گردوں سے مقابلہ کر رہے ہیں اور ہماری اتنی جانوں کا ضیاع ہو چکا ہے. تو ایک الیکشن کی خاطر، ایک حکومت بنانے کی خاطر اتنا گھٹیا اپروچ نہیں ہونی چاہیے. دنیا میں کافی ایسے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے اپنی حکومت بنانے کے لیے ہر طرح کی چھوٹی حرکت کی، لیکن انہیں اچھے الفاظ سے یاد نہیں کیا جاتا، چاہے وہ کہیں بھی ہوں. تو بہتر یہ ہے کہ مودی کو بھی سیکھنا ہوگا کہ صرف حکومت بنانے کے لیے اتنی انسانی جانوں کا ضیاع ٹھیک نہیں. تھینک یو میم. بہت شکریہ.